بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایک اہم بیماری جو عام ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے علاج کے لیے غذائی علاج جو ہے وہ اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کڈنی فیلئر، گردوں کا خراب ہو جانا۔ اللہ پاک نے انسان کے جسم کے اندر 2 فلٹر ایسے بنائے ہیں جو انسان کے جسم میں سے، اس کے خون میں سے جو زہریلے مواد ہیں، بالخصوص یوریا، پیشاب جو ہے اس کو خارج کرتے ہیں۔ اگر یہ یوریا جسم کے اندر رہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اکثر دل سوج جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جسم کے اندر سوجن، پورے جسم کے باڈی کے اوپر سوجن آ جاتی ہے، پاؤں کے اوپر، چہرہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر اچھی خاصی سوجن ہوتی ہے، اور بندہ آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں پہلے اس پر غور کریں کہ ہم تندرست رہنے کے لیے کھا رہے ہیں یا محض زبان کے چسکے کے لیے۔ زبان کا چسکا نہیں بھائیو، اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے اتنی غذا استعمال کریں جو آپ کے جسم کو پاورفل رکھے اور آپ روزمرہ کے کام سر انجام دے سکیں۔ غذا جو ہے اس سے بندہ 50% تندرست ہوتا ہے۔ اگر بیمار ہو، اللہ نہ کرے، تو 50% غذا سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے، 25% بندہ میڈیسن سے درست ہوتا ہے، اور 25% جو ہے وہ اس کا ماحول ہے، اس کو حوصلہ دینے والے لوگ ہیں۔ اگر اوپر سے کوئی آ کے کہہ دے کہ آپ کا رنگ پیلا ہے تو بندہ آٹومیٹیکلی پیلا ہو کے وہ اپنے آپ کو بیمار تصور کرتا ہے۔ نہیں، حوصلہ دیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں آج ہم پپیتے پر۔ پپیتا انڈیا میں سب سے زیادہ اس کی کاشت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا تقریباً 50% پپیتا جو ہے وہ انڈیا سے جاتا ہے، اور بقیہ 50% جو ہے دوسرے ممالک ہیں۔ امریکہ اس میں اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں پپیتے کو محض تکے بنانے کے لیے، گوشت کو گلانے کے لیے اس کا پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بعض احباب جو ہیں وہ زخموں کو درست کرنے کے لیے تب بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج تک ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس پھل کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا ہے۔ اکثر احباب کہہ دیتے ہیں اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے جی، اس کا کلر اچھا نہیں ہے جی، یہ کوئی کھانے والی چیز ہے۔ ایک لمبے عرصے سے میری یہ کوشش ہے کہ میں لوگوں کو یہ چیز بتاؤں، یہ اویئرنیس دوں کہ پپیتا بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو اس کو استعمال کروایا اور اس کے رزلٹ بہت ہی کمال کے ملے الحمدللہ۔ پپیتا جو ہے بڑا ہی خوبصورت اس کا درخت ہوتا ہے، بڑا پیارا، بڑے پیارے پتے ہوتے ہیں اس کے۔ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک میل، ایک فیمیل، اور ایک وہ ہے جو خود ہی اس کے اندر پولینیشن ہو کے وہ سارا کچھ معاملہ ہو کے وہ پھل خود ہی دیتا ہے۔ جو میل ہوتا ہے اس کے اوپر باریک پھول آتے ہیں، فیمیل کے اوپر بڑے پھول آتے ہیں، اور جو پہلی نسل تھی کچھ عرصہ پہلے یہ دونوں پودے لگانا پڑتے تھے، تب جا کے ان کی، یعنی جو فیمیل تھی پودا ہوتا ہے وہ اس کو اوپر پھل لگتا تھا۔ لیکن اب جو نئی تحقیق سائنسدانوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جس طرح ایک پھول ہے، دیکھ لیں سبزی کا پھول، کسی کا بھی پھول لے لیں، اسی میں سے گرینز جو پولن گرینز ہوتے ہیں وہ اس کی اووری میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت آ رہی ہے۔ پپیتا 2 رنگوں میں اس کا پھل ملتا ہے، ایک یلو پیلا اور ایک سرخ۔ پودا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سب کے، لیکن پھل کی رنگت میں فرق ہے۔ غذائی اجزاء کے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ 100 گرام اگر آپ پپیتا کھاتے ہیں تو اس میں آپ کو جو انرجی ملے گی وہ 13 کیلوریز ہے، 13 کیلوریز۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے،
یہ 10.20 گرام ہے 100 گرام میں. اس میں شوگر ہے برائے نام ہے, اس میں شوگر 7.80 ہے. اس میں فائبر ہے. اس میں چکنائی برائے نام ہے, چکنائی تو ہے ہی نہیں, 0.26 اس میں ہے. پروٹین برائے نام ہے. اس میں وٹامن اے ہے اور وٹامن B1 ہے. اس میں وٹامن B2 ہے, وٹامن B3 ہے اور B5 ہے. اس میں وٹامن سی سب سے زیادہ ہے. اس میں 75% وٹامن سی پایا جاتا ہے اس میں پپیتے کے اندر, 100 گرام پپیتے کے اندر. اچھا, اس کے بعد اس میں کیلشیم ہے, آئرن کی مقدار ہے, میگنیشیم ہے, مینگنیز ہے, فاسفورس ہے, پوٹاشیم ہے جو کہ گردوں کے نیفرونز کو کھولنے کے لیے بہترین کام سر انجام دیتی ہے. سوڈیم برائے نام ہے اس میں, جو گردوں کو اکثر نقصان دیتا ہے, سوڈیم. اور پانی اس میں تقریباً 90% اس میں پانی پایا جاتا ہے. یہ تھی اس کے غذائی اجزاء. یہ میں نے تھوڑے سے آپ کو مختصر کر کے بیان کیے. جن احباب کو شک ہو کہ ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں, یعنی وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, RFTs کی رپورٹ کرواتے ہیں, رینل فنکشنل ٹیسٹ جو ہے, اس میں اگر وہ بلڈ یوریا آ رہا ہے بہت زیادہ, سیرم کریٹینین ہے, گردوں کے نیفرونز جو ہے وہ سوج چکے ہیں, وہ پیشاب کو خون سے الگ نہیں کر رہے. اللہ کا نظام ہے کہ ہمارے ایک گردے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اللہ پاک نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, جو خوردبین سے نظر آتے ہیں. تو وہ خون سے یوریا کو الگ کرتے ہیں, مزید کثافتوں کو الگ کرتے ہیں. گردے جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کی قدر کیجئے, ان کی حفاظت کیجئے. آپ بے وقت غذا نہ کھائیں, آپ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں, مصنوعی غذاؤں سے پرہیز, قدرتی غذاؤں کو کھائیں آپ. بیک ٹو نیچر. پہلے لوگ مٹی کے برتنوں میں کھاتے تھے, پھر وہ ایلومینیم آ گیا, اس کے بعد اسٹین لیس اسٹیل آیا, لیکن اب پھر یہی دنیا واپس مٹی کے دور میں جا رہی ہے, مٹی کے برتنوں کو ترجیح دے رہی ہے اور مٹی کے پیالے آ رہے ہیں. گورے لوگ جو ہیں, انگریز جو ہیں, وہ اس چیز کو بہت زیادہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. خیر, یہ الگ ٹاپک ہے. جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے گردوں میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے, آپ نے رپورٹس کروائیں, آپ کا بلڈ یوریا اللہ نہ کرے ہائی ہے, آپ کا سیرم کریٹینین بڑھا ہوا ہے, سوڈیم بڑھا ہوا ہے, تو دوائیاں کھانے سے پہلے, یعنی اگر سیریس معاملہ نہ ہو, اگر سیریس ہو پھر تو آپ نے معالج کے پاس جانا ہی جانا ہے, معالج سے آپ نے علاج کروانا ہی کروانا ہے. اس کے بغیر, کیونکہ اللہ نے جو ایک قدرتی نظام انسان کے جسم میں پیدا کیا نا, جب ہم اس نظام کو خراب کر بیٹھتے ہیں پھر معالج کے بغیر اپنا علاج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ کی بد پرہیزیوں کی وجہ سے. درخت کے اوپر پکا ہوا پپیتا, مارکیٹ میں جو پپیتا آ رہا ہے, پپایا جو آ رہا ہے, وہ کچے پپیتے کو توڑ کر اس کو کاربائڈ مسالہ لگا کے اس کو پکایا جاتا ہے, اور یہ پپیتا صحت کے لیے مضر ہے, فائدہ مند نہیں ہے. پھل وہی اچھا ہوتا ہے, وہی فوائد سے بھرپور ہوتا ہے جو درخت کے اوپر پکے. اس میں اللہ پاک نے پوری طرح شفائی اثرات رکھے ہوتے ہیں. تو آپ پپیتا حاصل کریں جو درخت کے اوپر تیار ہو, پیلا ہو چکا ہو, اس کا چھلکا اتاریں, اندر سے اس کی جھلی صاف کریں, اور بڑا بندہ جو ہے, یعنی نوجوان ایک جو ہے, کہہ لیں 30 سال سے لے کر اس سے اوپر تک, وہ اگر پیٹ بھر کے, یعنی آدھا کلو ہی کھا سکتا ہے. پیٹ بھرنے سے مراد ایسا نہیں کہ بندہ اندر وہ سٹور کرنا شروع کر دے. آدھا کلو صبح, آدھا کلو شام پپیتا کھائے, اور جب پیاس لگے, گائے کا دودھ ہے آپ کے پاس, یا اللہ پاک نے قدرتی چیز شہد ہے آپ کے پاس, پانی کو ابال کے ٹھنڈا کر لیں, نیم گرم پانی میں ہلکا سا شہد ڈالیں. یعنی اگر آپ کا پانی 2.5 لیٹر ہے, اس میں 50 گرام آپ شہد حل کر لیں, وہ جب بھی پیاس لگے وہ پانی پئیں آپ. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کو بھوک لگے آپ پپیتے کو ترجیح دے لیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کھانا کھانا ہے آپ نے, تو گندم کی روٹی برائے نام ہو, اس کے ساتھ سبزیوں میں شلجم ہے, مولی ہے, گاجر ہے, مونگرے ہیں, گرمیوں کی سبزیوں میں کدو ہے,
کالی توری ہے، ٹنڈے ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبزی بالکل سادہ بوائل کر کے اس میں زیرہ، نمک اور ہلدی ڈال کے، مرچوں سے پرہیز کریں، شوربے والا اس کو بنا کے یہ استعمال کریں۔ تو میں اللہ کے فضل سے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بلڈ یوریا بڑھ رہا ہے، آپ کا کریٹینین بڑھ رہا ہے، آپ کے گردے صحیح طرح پیشاب پیدا نہیں کر رہے، گردوں کے نیفرونز میں سوزش کی کیفیت ہے، تو پپیتا دنیا کی واحد چیز ہے جو آپ کے گردوں کے فیل کو درست کر سکتا ہے۔ آپ آزما لیں، اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ پپیتا کھائے صرف پیٹ بھر کے، یعنی آدھا کلو صبح آدھا کلو شام، اس سے کم ملے تو کم کھا لیں، کوئی حرج نہیں، جتنا مقدر میں ہو جتنا ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ درخت کے اوپر پکا ہوا ہو۔ تو یہ پپیتا اپنے بہترین غذائی اجزاء کے ساتھ آپ کے جسم کو طاقت بھی دے گا، آپ کے گردوں کو جو اللہ پاک نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، آپ دیکھ لیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے کیس کتنے آتے ہیں کہ وہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ وجہ ہم اپنی غذا کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جن کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ پپیتے کو ضرور آزمائیں، ایک دفعہ حسب استطاعت جتنا وہ کھا سکتے ہیں پپیتا کھائیں۔ میرے پاس جو پہلا پیشنٹ آیا تھا جس کا میں نے علاج کیا تھا، اس کو ہیپاٹائٹس سی بھی تھا، اس کو گردے اس کے فیل ہو چکے تھے اور بلڈ شوگر بھی تھی اس کو، تو میں نے صرف پپیتا بتایا اس کو، تو اللہ کی رحمت سے 1 مہینہ متواتر پپیتا کھانے کے بعد وہ ڈائلسس کرواتا تھا، ہفتے میں 1 بار، پھر وہ 15 دن کے بعد، پھر وہ مہینے کے بعد، وہ الحمدللہ آج بھی سعودیہ میں ہے اور نارمل زندگی گزار رہا ہے، دوبارہ اس کے گردے خراب نہیں ہوئے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو پپیتا اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو آزمائیں، کھائیں اور اس کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں لے کر آئیں۔ یہ آپ کے گردوں کو واش کرے گا، آپ کے خون کو صاف کرے گا، آپ کی بھوک کو چمکائے گا، اور حتیٰ کہ جو جگر کے مریض ہیں جن کو ہیپاٹائٹس سی، بی یا جانڈس کا مسئلہ شک ہے، وہ کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ ان کی یہ ساری علامات اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔